بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود ہے نیو ٹی وی کے اینکر، جو کہ نہ صرف نیو ٹی وی کے اینکر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک معزز استاد کا رول بھی ادا کر رہے ہیں. آئیے کرتے ہیں ان سے ملاقات اور جانتے ہیں ان کی لائف کے متعلق. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا. سر سب سے پہلے ہم آپ کو تھینک یو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. کوئی مسئلہ نہیں، ظاہر یہ رسپانسبلٹی ہے، اللہ آپ سے راضی ہوں. سر تو آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے اینکر کا سفر اور پھر اینکر سے ٹیچنگ کا سفر یہ سب کیسے مینیج کیا؟ دیکھیں، میں اگر آنیسٹلی بتاؤں تو اس میں دس از آل اباؤٹ دا ول آف دا گاڈ. یہ اللہ کی رضا ہی ہے صرف جس سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں کوئی مینیجریل اپروچ شاید اس طرح سے نہیں ہوتی. ہاں آبویسلی ایکیڈیمکس جو ہیں وہ میری میس کمیونیکیشن میں تھی، تو میس کمیونیکیشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی کہ آئی واز دا لانچنگ ٹیم ممبر آف نئی بات میڈیا گروپ. ہم نے سب سے پہلے نئی بات نیوز پیپر لانچ کیا، اس کے بعد چیزیں چلتی رہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ ایڈورٹائزنگ میں بھی کام کا موقع دیا، ایک ملائیشین ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ بھی کام کیا. فائنلی چلتے چلتے پھر نیو ٹی وی آ گیا، اس کے بعد لاہور رنگ آ گیا. اٹ واز آل اباؤٹ. باقی جہاں تک رہی ٹیچنگ کی بات، تو آبویسلی میرا جو ہے تعلق سپیریئر گروپ آف کالجز سے ہے، سپیریئر یونیورسٹی سے ہے، تو دیٹ از اے تھنگ آف پرائڈ ایز ویل. تو وہیں سے ہی وہ اپرچونٹی بھی اللہ تعالیٰ نے دی اور پھر اس کو لے کر چلے، تو الحمدللہ اٹس گوئنگ گڈ. ماشاء اللہ سر، آپ نے تو پھر بہت زیادہ ہارڈ ورک کی ہے، بہت محنت کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں. اچھا، اس میں نا میں آنیسٹلی بتاؤں کہ انسان اپنی کیپیسٹی کا نا شاید 30% بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دے پاتا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یار میں نے بہت کام کر لیا اور میں نے شاید بہت مائل سٹونز اچیو کر لیے، اٹ از ناٹ لائک دیٹ. کنٹینیوس اسٹرگل ہے، اور یہ کوئی ایسی اسٹرگل نہیں ہے کہ آپ نے پہاڑ توڑنے ہیں یا کچھ ایسا کرنا ہے. ہاں آپ نے اپنی چیزوں سے الائن رہنا. جو اسکل اللہ نے آپ کو دی ہے یا جو آپ کو ایکیڈیمکس کا موقع ملا، آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرتے جانا ہے. چیزیں آئیں گی، بہت سارے پرابلمس بھی آئیں گے، ہرڈلس بھی آئیں گی، بمپی ویز بھی آئیں گے، لیکن آفٹر آل چیزیں انشاءاللہ اچھی ہو جاتی ہیں اور اسموتھ ہو جاتی ہیں. جی سر تو آپ نے لائیو شو بھی کیے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ریکارڈ شو بھی کرتے ہیں، تو آپ کو ان دونوں میں سے کون سا زیادہ بیسٹ لگتا ہے؟ کس کو کرنے میں آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے؟ اچھا، دونوں چیزیں نا انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. وجہ یہ ہے کہ پروگرامنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ ٹیلی ویژن میں، تو اس میں جو لائیو شوز ہوتے ہیں ان میں آپ بہرحال پینیٹریشن ایک حد تک کر سکتے ہیں. لائیو شوز کا ٹرینڈ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ریکارڈڈ شوز ہوتے ہیں ان میں آپ کے پاس مارجن یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو پروب آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں چیزیں، آپ نئی ڈیولپمنٹس کو لے کر چل سکتے ہیں. تو اس میں بہرحال آبویسلی مارجن ریکارڈڈ شو میں زیادہ ہوتا ہے. ریکارڈڈ شوز آر بیٹر دین لائیو شوز، کیونکہ اس میں آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ بہرحال اپنی کاز کو، اس کی کیئر کر سکتے ہیں اپنی کاز کی. شاید لائیو شوز میں اس طرح سے نہیں ہو پاتا. جی سر تو ہم نے آپ کو اکثر دیکھا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں، مطلب ڈولفن پولیس اور اس کے علاوہ پولیس بھی ہوتی ہے، تو آپ ان کو وائلنس کرنے سے منع کرتے ہیں، تو کبھی ایٹ دا اینڈ ان کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ دیکھیں، میں آنیسٹلی آئی ایم ناٹ اے ریزلٹ اورینٹیڈ پرسن. مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آئی ایم اے پرسن کہ اپنے حصے کا دیا جلائیں اور آگے گزرتے ہیں. اس دیے کی رکھوالی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہاں آن اینڈ آف چونکہ جرنلزم ہے تو آپ کو اپنی چیزوں کی جو آپ کر کے گئے ہوتے ہو ان کا فالو اپ کرنا ہوتا ہے. تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنے، جو کہ سوسائٹی میں ایک ویلیو ایڈ کرنے کے حوالے سے خاص طور پہ ہم کوشش میں کرتا ہوں کہ ان نارمز کو چھیڑوں جو سیٹ ہو چکی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر کہ ایک پولیس اہلکار ہے تو اس کی غلطی کو ہم غلطی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں یار اس کی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ ٹھیک ہے بھائی اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے. ہم بائی لا جو چیزیں ہیں، جس کو جتنی حد ہے، میری خواہش صرف اتنی ہے کہ ہر کسی کی ایک حد ہونی چاہیے اور اس حد کا اس کو پابند بھی ہونا چاہیے. بس وہی کوشش کرتے ہیں. جی سر. تو سر کبھی آپ کے کام کے دوران ایسا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر پریشر آیا ہو یا پھر کسی گورنمنٹ جاب کے والے نے آپ پہ پریشر ڈالا ہو، تو اس دوران آپ کیا کرتے ہیں؟ آبویسلی پریشرز آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ سائڈ سے بھی پریشر آتے ہیں، آپ کو آپ کی اپنی سوسائٹی سے بھی پریشر آتے ہیں، آپ کے اپنے گروپس اور کمیونٹی سے بھی پریشر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وین یو آر الائنڈ ود یور ویژن
تو ایک دو دفعہ کے بعد لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کو کہنے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی سر تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب عمران خان کی حکومت چل رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان اپنے 5 سال مکمل کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب چونکہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ہے، یہ ڈیکرم ہے اس ڈیزگنیشن کا جس کو ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اتنا معتبر اور اتنا مقدس ڈیزگنیشن ہے جس کو اپنا ٹرنیور پورا کرنا چاہیے، کریں گے یا نہیں کریں گے اللہ بہتر جانتے، لیکن کرنا چاہیے۔ تو کیا سر آپ عمران خان کی حکومت سے سیٹسفائی ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیوں وجہ؟ دیکھیں آج تک کوئی جرنلسٹ کسی گورنمنٹ سے سیٹسفائی ہوا ہے؟ نو سر۔ تو بس دیٹ از واٹ اٹ از۔ ہاں، میٹر کیا چیز کرتی ہے؟ میٹر یہ کرتی ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ اب تمام لوگ، ہم لوگ، خان صاحب اور ان کے رجیم اور ان کے تمام ادارے جو کہ ریاستی ادارے ہیں، وہ اپنی ویلیو ایڈ اگر کرتے جاتے ہیں تو 5 سال بعد جس ٹائم پہ ترازو لگے گا تو وہ ترازو سب بتا دے گا۔ رہی بات کہ میرے سیٹسفائی ہونے یا نہ ہونے کی، بہت سارے فیلیئرز ہیں، بہت ساری ناکامیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن کچھ، میں ایک طرف بہت سارے کہہ رہا ہوں، دوسری طرف میں کچھ کہہ رہا ہوں، چند چیزیں بہتر بھی ہیں۔ تو سر مطلب اگر بات کریں عمران خان کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے گئے یا نہیں؟ اور اگر وہ لے کے گئے تو کس طرح، یا پھر انہوں نے پاکستان کو ڈبویا ہے کہ پستی کی طرف لے کے گئے؟ آپ کا اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اچھا، یہ بہت جنیرک کوشچن ہے، کھلا سا کوشچن ہے، تو اس کے اندر میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ ڈبونے کا یا ترقی کی طرف لے جانے کا پیمانہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائے پڑی ہے، چائے کے کپ میں ہم نے شکر ڈال دی، چینی ڈال دی تو ابھی میٹھی ہو گئی ہے۔ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک چائے پڑی ہے، ایک شکر کا برتن پڑا ہے، اس میں سے آپ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، تو نہیں، ایسے نہیں ہے، قطعی ایسے نہیں ہے۔ اٹ از اے اسٹرگل، اٹ از اے لانگ ٹائم اسٹرگل۔ ہاں، پھر وہی بات کروں گا کہ اگر یہ گورنمنٹ کچھ پازیٹیو چیزیں کامن پبلک کے لیے کر جاتی ہیں، پہلی چیز کامن پبلک، دوسری چیز آپ کی انٹرنیشنل رپیوٹ، اگر ایز اے پاکستانی میری انٹرنیشنل رپیوٹ بہتر ہوتی ہے تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، جو کہ نہیں تھی ماضی میں، اور اب بھی شاید بہت سارے مسائل ہیں، آبویسلی ہیں۔ دوسری چیز کہ ہاں، مہنگائی بہت بڑی ہے، مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، اور آبویسلی دس از دا فیلئر آف دا گورنمنٹ، خانز رجیم۔ تو سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان تب سے آئے مہنگائی ہو گئی ہے، اور اس سے مطلب پاکستان ترقی کی، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو کہ ترقی کرنے کی بجائے وہ نیچے کی طرف گیا، بہت سے لوگوں کو اس سے لاس ہوا ہے؟ آبویسلی بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا، بہت سارے لوگوں کو پرابلمز ہوئے، اس میں کووڈ-19 بھی آیا، سارے ہوئے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میچ ختم نہیں ہوا، ابھی آدھا میچ بھی نہیں ہوا، تقریباً ابھی 2 سال ہوئے ہیں۔ ہاں، باقی 3 سال ابھی پڑے ہیں۔ دے ہیو گاٹ دا ٹائم اینڈ دے مسٹ کمپلیٹ دا ٹائم ان اے پراپر وے، دے مسٹ ڈلیور۔ اس وقت ہم اس پر کوئی بات کر سکیں گے کہ کیا کیا۔ ہاں، ابھی تک کے جو معاملات ہیں اس میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا سب سے بڑا جرم مہنگائی کو کنٹرول نہ کر پانا ہے۔ اب یہ مہنگائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ہماری کوئی گروتھ کم ہو گئی ہے، ہماری فصلیں نہیں اگ رہی ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، نہیں، مینیجریل فلاز ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ ایک بندہ نالائق ہے لیکن نیت اس کی صاف ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے اس بندے سے جس کی جو نالائق نہیں ہے اور نیت بری ہے۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان پورے کر کے 5 سال پاکستان کو ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب کا پوائنٹ آف ویو؟ لے جانا چاہیے، لے جائیں گے کیا، یا لے جانا چاہیے، ان کی رسپانسبلٹی ہے، دے آر بینگ پیڈ فار دیٹ، فائنینشلی بھی، مورلی بھی، اور ہر معاملے میں قوم ان کو سروسز دے رہی ہے۔ ہی ہیو گاٹ دا ڈیزگنیشن، اور اگر وہ نہیں تو پھر کون؟ سر تو آپ ہمیں اپنے بارے میں یہ بتائیں، کبھی آپ کے ورک کے دوران آپ کو دھمکی ملی ہو یا آپ کو ہریسمنٹ کیا گیا ہو تو تب آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایسا بہت ہوا ہے ساری آپ کے چیزیں ساتھ؟ ایسی ہوتی ہیں، دھمکیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن پرابلم پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے ویژن کے ساتھ الائنڈ ہیں تو یہ زمین اللہ کی ہے، یہ سانس اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تمام معاملات جو ہم چل رہے ہوتے ہیں دس از فرام دا سائڈ آف دا گاڈ۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اپنے ویژن کے ساتھ الائنڈ رہنا ہے۔ ہاں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ وین یو آر واکنگ آن دا پیومنٹ آف سکسیس، تو اس میں بہت ساری پارکنگ لاٹس آئیں گی،
جو بہت خوبصورت قسم کی ہوں گی. آپ کا دل کرے گا یار یہاں میں پاک ہو جاؤں, یار یہ مجھے مل جائے تو بہترین ہو جائے گا, یہ مجھے مل جائے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر وہ اٹریکشنز ہیں جو آپ کی الٹیمیٹ گول کو اچیو کرنے سے روکتی ہیں. اگر آپ کہیں پہ پارک ہو گئے, کہیں رک گئے, کسی چیز میں مصروف ہو گئے, تو آپ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچ سکتے. کرنا کیا ہے, گریں گے دوبارہ اٹھنا ہے. جرم وہ ہے کہ گر کے دوبارہ نہ اٹھنا. اگر آپ گر گئے ہیں, کسی حادثے کے شکار ہو گئے ہیں, تو وہ نیچرل ہے, ہو سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں, نو پرابلم. دوبارہ اٹھیں. مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں گرتے ہیں ساش سواری میدان جنگ میں. گرتے ہیں شاہ سوار میں میدان جنگ میں. سب یہ کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جی تو آپ ہمیں اپنی کوئی خاص بات بتائیں جو آپ جو ہمارے ساتھ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو, آپ کی کوئی خوبی, اچھی بات. اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بات آپ کر رہی ہیں. نہیں سر, یہ بات نہیں, مطلب کوئی ایسی خاص بات جو آپ کے اندر ہو, آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اٹ از ناٹ سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ می, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار یور سیلف, سب سے پہلے اپنی ذات, اس کے بعد یور بلانگنگس, آپ کی فیملیز, آپ کے دوست احباب, آپ کے عزیز و اقارب, اس کے بعد آپ کی سوسائٹی جس سے آپ ویلیو لیتے ہیں, اس کو ویلیو ریٹرن کریں. اور اس ویلیو کو ریٹرن کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو اسکل آپ کے پاس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کو پالش کریں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارا, سر میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, او ویری گڈ یار, یو وانٹ ٹو ڈو یور اون بزنس, او مائی گاڈ ویری گڈ. اچھا جی, اگلا سوال کیا ہوتا ہے, سر کیا کروں, مطلب واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ. یہ نہیں کرنا. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اسکل کو آئیڈینٹیفائی کریں. آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ اس کو پالش کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ کسی کا جوڑا استری کر دیں گے, وہ پہن کے چلا جائے گا. آپ کہیں گے یار میں تو استری کر رہا تھا, میں تو تیار کر رہا تھا. بھائی آپ لوگوں کے کر رہے تھے, یو آر ناٹ ڈوئنگ یور تھنگ. ہاں, اپنا جوڑا استری کریں, اپنی چیزوں کو پالش کریں, اپنی چیزوں کو گرو اپ کریں, یو ول فائنڈ دا ریزلٹس انشاءاللہ. سر مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ایک بات کو چوز کرے, پھر اسی کے اوپر ورک کرے, تب وہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کریں, کوئی نہیں آپ کو ملٹی ٹاسکنگ سے روکتا, لیکن جو بھی ٹاسک لے رہے ہیں وہ بہرحال آپ کی اسکل کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ کی اسکل کے مطابق نہیں ہوگا تو آپ فلورش نہیں کر سکتے. آل آف دا سڈن آپ کو پتہ چلے گا کہ یار تھنگز آر وینشڈ. سر تو ایٹ دا اینڈ آپ ہماری نیو جنریشن کو اور ان میس کام کے اسٹوڈنٹس کو جو اب آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, انہیں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں. اچھا, میں نا اس میں صرف میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے بات نہیں کروں گا, بلکہ ان کے لیے بھی کروں گا اور بعد میں کروں گا, لیکن پہلے میں اپنی تمام یوتھ کے لیے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں بھائی, اگر تو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ آپ کو اسکل کو تلاش کرنا ہوگا, پھر اس کو گرو اپ کرنا ہوگا, اس کو پالش کرنا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آج کی اس تاریخ کی بات کی جائے, جس لمحے میں ہم آپ سے بات کریں اور یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے, آپ کسی بھی عام بچے سے اٹھا کے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جی اپرچونٹی نہیں ہے, کام نہیں ملتا, کام کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام باتیں ڈھونگ ہیں, جھوٹ ہیں, فراڈ ہیں. بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. پرابلم کیا ہے کہ جو کسی اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہتا ہے شخص, اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں اسکل کیا ہے. انفارچونیٹلی ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں سوائے اپنے کام کے. تو جب ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں سوائے اپنے کام کے, تو ہمارا کام ویسے رہ جاتا ہے, باقی سب کے کام ہو جاتے ہیں. اپنے آپ پر توجہ دیں. ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا میں کیا کروں, میں کیا کروں. قطعی ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے پروفیشنز ہیں جن میں سلاٹس اویلیبل ہیں, لیکن رائٹ پرسن ایٹ رائٹ جاب نہیں ہے. کیوں کہ رائٹ پرسن کی اویلیبلٹی نظر نہیں آ سکی, تو پھر جو بھی نظر آیا اور تھوڑا سا مناسب نظر آیا وہ اس منصب پر براجمان ہو جاتا ہے. آپ کے لیے دیر از آلویز اے روم اویلیبل آن دا ٹاپ. تو اسٹے ٹیونڈ ٹو یور سیلف, اپنے آپ کو جانے, اپنے آپ کو پہچانے. اور رہی بات میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کی, تو ایک ہوا اور ایک بات اڑائی جاتی ہے, اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ چل رہی ہے کہ میس کمیونیکیشن کا کوئی سکوپ نہیں ہے, پروفیشن میں کوئی جگہ نہیں ہے, ادارے بند ہو رہے ہیں جی, کرائسس ہیں, گورنمنٹس اداروں کی تباہی اتار رہی ہیں. ارے بھیا, میں پھر اتنی بات ہی کروں گا کہ اگر آپ میں اپنی اسکل ہے اور اس سے بڑھ کے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا آتا ہے, تو یقین مانیں اپرچونٹیز بھی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اسکلفل ہیں. انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس
خبر بنانا چاہتے ہیں کہ ہم خبر بنانا سیکھیں گے ادارے میں جا کے، تو ارے بھائی اگر خبر آپ نے جاب پہ جا کے سیکھنی ہے تو اس جاب کے لیے آپ نے کوالیفائی کیسے کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم گلا دیں گے، ناراض بھی ہوں گے، دیکھیں جی فلاں کو اپرچونٹی مل گئی مجھے نہیں ملی. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر کام نہیں کرتے. جتنا وقت ہم دوسروں کو گرانے میں لگا دیتے ہیں یا دوسروں کی غیبت کرنے میں گزار دیتے ہیں، اس کا آدھا بھی اگر ہم اپنے آپ پر لگا لیں تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. we'll grow up, obviously we'll grow up. سر ابھی آپ نے بات کی تھی کہ میس کوم کا اسکوپ کے بارے میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں میس کوم کا اسکوپ کتنا ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ ابھی آپ بغیر کسی کی ملازمت کیے، بغیر ڈگری لیے، یو آر ہیونگ اے مائک ان یور ہینڈ، یو آر ہیونگ اے کیمرا دیئر ایز ویل اینڈ یو آر ہیونگ می ہے، اور کسی بھی شخص کو آپ ایک ٹیلی فون کال پہ الائن کر لیتے ہیں، یہ اسکوپ نہیں ہے؟ جی سر ہے. یو آر ارننگ ایز ویل. تو پھر یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے ہم اس کو کمتر کیوں سمجھتے ہیں. اگر میس کمیونیکیشن کا اسکوپ نہ ہوتا تو آپ اپنا چینل کیسے چلا رہے ہوتے ہیں؟ سر یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو سر اگر ہم یہی بات دیکھیں تو کیا ہماری میس کوم کی جو یہ فیلڈ ہے یہ دوسری کنٹریز کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے؟ ان سے یہ کس طرح پہ، کس لیول پہ ان کے مقابلے؟ قطعی نہیں کر سکتی، بالکل بھی نہیں کر سکتی. اس کی ایک وجہ ہے، ہم ہیں بھیڑ چال والے لوگ. کسی ایک نے کوئی ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، ہم نے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے سمن بکمن امیون چل پڑے جی. پرابلم یہ ہے ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں. یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کی، کسی بھی زرخیز دماغ کی سب سے اچھی کریشن جو ہو سکتی ہے نا، وہ اس کا آئیڈیا ہو سکتا ہے. کہ اس کا آئیڈیا کتنا انریچڈ ہے، اس کا آئیڈیا کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا ریئلسٹک ہے. ہم لوگ خواب دیکھنا چاہتے ہیں چاند کو زمین پر لا کے کھڑا کرنے کی، ہم خواب دیکھتے ہیں تارے توڑ کے لانے کی، لیکن ریئلسٹک تو بات کرو نا، وہ ریئلسٹک نہیں ہے. ہم انفارچونیٹلی کاپی کیٹس ہیں. جب تک ہم کاپی کیٹس رہیں گے ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر کسی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں کسی فریش آئیڈیا کے ساتھ آنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اسٹرگل کرنی ہے. ہمیں اس کے فیلیئرز جو ہیں، دیکھیں ہمیشہ یہ بات کا جو ہے ایک معروف بات ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں، فیلیئر آ جاتا ہے، جی یار میں نے بہت کوشش کی، فیل ہو گیا، نہیں چل سکا یار میں تو بہت اچھا جا رہا تھا، وہ جو پھوپھی کا منڈا ہے نا اس نے ساری خرابی کر دی، وہ جو میرا کولیگ ہے نا وہ بہت خرابی کرتا ہے. ہم اپنے فیلیئرز دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں. اگر سکسس اچیو کرنا چاہتے ہیں، کسی مائل سٹون کو میٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز جو کرنے کی ہے کہ اپنے فیلیئرز کو اون کرو. میں آج بھی اپنی نالائکیوں کو، اپنے فیلیئرز کو، میری کوشش ہوتی ہے، انسان ہو، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آئی بلیو کہ اگر آپ میں وہ حوصلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فیلیئر کو اون کریں تو سکسس آپ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. تو سر ابھی آپ نے بات کی بہت سے لوگ وہ سکسیس نہیں کر پاتے تو وہ فلوپ ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ گرتے ہیں شاہ سواری میں دانے جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. بھائی گرو گے تو دوبارہ اٹھو گے نا، اگر گرو گے نہیں تو دوبارہ سے کیسے اٹھو گے؟ اور اگر گرو گے نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ گرنے کی وجہ کیا تھی؟ اٹ از ناٹ سم تھنگ لائک دیٹ کہ اس نے بتایا کہ یہ کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے. آپ نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا کسی چیز کا، آپ کو فیلئر آیا، آپ سے زیادہ اچھا اس فیلئر کو کون جانچ سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ کون اچھا یہ بتا سکتے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ناکامی ملے گی، اب یہ نہیں کرنی تو سکسیس ملے گی آبویسلی. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک تو یو. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت ختم ہوا. ہمیں اور ہمارے گیسٹ عمران کو اجازت دیجیے.